گینجی سردار یوریتومو کے ہاتھوں ہیشی خاندان کی شکست کے بعد نئے بادشاہ کی جانب سے یوریتومو کو سپہ سالار اعلیٰ کے عہدے پر فائز کیا گیا، جسے جاپانی زبان میں شوگن کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کے حقیقی معنی جاپان کے تمام بشی جنگجوؤں کا سالار اعلیٰ تھا۔ اس عہد کی خاص بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جاپان میں روایتی دارالحکومت کے متوازی ایک سیاسی حکومت کا قیام بھی عمل میں آیا، جو حقیقتاً بادشاہ ہی کے زیر تحت تھی، لیکن اس کا مرکز کاناگاوا کین کا مقام کاماکورا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس عہد کو کاماکورا عہد کہتے ہیں۔ اس طرز سیاست کو، جس میں شوگن کو وسیع اختیارات حاصل تھے، باکف بھی کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی خیمے کی سیاست ہے۔ چونکہ جاپانی لڑاکے بشی لڑائیوں اور جنگوں کے باعث مستقل میدان جنگ میں رہتے تھے، لہٰذا دوران سفر اور دوران جنگ ان کی مشاورت اور حکومتی منصوبہ بندی سفری خیموں میں ہوتی تھی۔ اسی مناسبت سے ان کا انداز سیاست باکف کہلایا، جسے شوگنیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ شوگن کے عہدے کے لیے اعلیٰ نسب سے تعلق رکھنا ضروری سمجھا جاتا تھا، اور شوگن کی رگوں میں شاہی خون کا ہونا بھی ایک لازمی امر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شوگن کے لیے طاقتور ہونا لازمی شرط تھی، تاکہ وہ نظم و نسق کو بہتر طور پر سنبھال سکے۔ شوگن کے تحت بشی یا سامورائی ہوتے تھے، جنہیں پیشہ ور جنگجو کہا جا سکتا ہے۔ شوگن اور بشی کی یہ مشترکہ حکومت ہوکین سیو دو کہلائی، جس کے معنی فیوڈلزم کے ہیں۔ اس دور میں نظم و نسق کو ایک مخصوص انداز سیاست سے کنٹرول کیا جاتا تھا، جس کے تحت شوگن بادشاہ کی رضامندی سے بشیوں کو زمینیں دیا کرتے تھے، جن پر مزارع کام کیا کرتے تھے۔ جنگی حالات میں یہ بشی اپنے شوگن کو سپاہی فراہم کرتے تھے، جو عموماً وہی مزارع ہوتے تھے جو ان کی زمینوں پر کام کرتے تھے۔ یہ نظام ایدو دور حکومت تک قائم رہا۔ اس عہد میں بادشاہ براہ راست سیاسی امور میں مداخلت نہیں کرتا تھا، بلکہ تمام احکامات شوگن جاری کرتا تھا، لیکن ان احکامات پر بادشاہ کی رسمی رضامندی یا مہر تصدیق ہونا ضروری تھا۔ اگر ہم پہلے شوگن میناموتو نو یوریتومو کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک انکشاف یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی کامیابی دراصل دو افراد کے مرہون منت تھی۔ پہلے اس کا جنگجو بھائی یوشیتسونے، اور دوسری اس کی بیوی ہوجو ماساکو، جو ایک طاقتور خاندان ہوجو شی سے تعلق رکھتی تھی۔ ہیشیوں کے ہاتھوں شکست کے بعد جب یوریتومو نے ایزو کے مقام پر پناہ لی تو وہیں اس نے ہوجو نو ماساکو سے شادی کر لی تھی، جس کے بعد اسے ایک طاقتور خاندان کی پشت پناہی حاصل ہو گئی، جس نے پہلے تو اسے ہیشیوں کو شکست دینے اور بعد میں شوگن کے عہدے پر پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔